بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 98 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے رؤوس ثمانیہ کا بیان۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل فی الرؤوس الثمانیہ، یہ فصل رؤوس ثمانیہ کے بیان میں ہے۔ اعلم ان القدماء كانوا يذكرون في مبادئ الكتب اشیاء ثمانیہ، آپ جان لیں کہ بے شک متقدمین کتابوں کے آغاز میں 8 چیزوں کو ذکر کیا کرتے ثمانیہ، جنہیں وہ رؤوس ثمانیہ کا نام دیتے تھے۔ احدها الغرض عن العلة الغائیة لئلا يكون الناظر عابثا، ان میں سے پہلی چیز غرض یعنی علت غائیہ ہے تاکہ نظر کرنے والا بے مقصد اور بے فائدہ کام میں مصروف نہ ہو جائے۔ وثانیہا المنفعۃ لتسہل علیہ المشقۃ فی تحصیلہ، اور ان میں سے دوسری چیز منفعت ہے تاکہ علم کو حاصل کرنے کے اندر آنے والی مشقت طالب علم کے اوپر آسان ہو جائے۔ وثالثہا التسمیۃ عن عنوان العلم لیکون عند الناظر اجمال ما یفصلہ الغرض، اور تیسری چیز نام یعنی علم کا عنوان ہے تاکہ ناظر کے ہاں غرض جس کی تفصیل کرے گی اس کا اجمالی طور پر خاکہ ناظر کے ہاں موجود ہو۔ ورابعها المؤلف لیسکن قلب المتعلم، اور چوتھی چیز مؤلف ہے تاکہ طالب علم کا دل مطمئن ہو سکے۔ وخامسها انه فی ای مرتبۃ ہوا لیعلم علی ای علم یجب تقدیمہ وعن ای علم یجب تاخیرہ، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ علم کس مرتبے میں ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس علم پر اس کو مقدم کرنا ضروری ہے اور کس علم سے اس کو مؤخر کرنا ضروری ہے۔ وسادسها انہ من ای علم ہوا لیطلب ما یلیق بہ، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ یہ علم کن علوم سے ہے تاکہ جو اس علم کے لائق ہے اس کو طلب کر سکے۔ وسابعها، اور ساتویں چیز تقسیم ہے اور وہ ہے علم اور کتاب کے ابواب۔ وثامنها انحاء تعلیم، اور آٹھویں چیز تعلیم کے طرق ہیں اور یہ تقسیم، تحلیل، تحدید اور برہان ہے۔ لیعرف ان الکتاب مشتمل علی کلھا او بعضھا، ان 8 چیزوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ بے شک کتاب ان تمام پر یا بعض کے اوپر مشتمل ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو مصنف نے یہ فصل باندھی ہے فصل فی الرؤوس الثمانیہ، تو اس فصل کے اندر مصنف رؤوس ثمانیہ کو ان بنیادی اور ابتدائی باتوں کو کہا جاتا ہے جن کو متقدمین اپنی کتابوں کے آغاز کے اندر ذکر کیا کرتے تھے، اور یہ 8 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1 علم کی غرض، نمبر 2 علم کا فائدہ، نمبر 3 علم کی وجہ تسمیہ، نمبر 4 مؤلف کا نام، نمبر 5 کہ علم کا مرتبہ، اور نمبر 6 علم کی جنس، نمبر 7 علم کی تقسیم، اور نمبر 8 تعلیم کے طرق۔ آئیے اب ہم باری باری ان میں سے ہر ایک کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو مصنف نے کہا احدها الغرض عن علت الغائیہ، ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ غرض یعنی علت غائیہ ہے۔
غرض اس شے کو کہتے ہیں جو فاعل کو کسی فعل کے اوپر، کام کے اوپر برانگیختہ کرے، ابھارے۔ مثلا مثال کے طور پر علم منطق کو حاصل کرنا ہے تو جو شے طالب علم کو برانگیختہ کرے گی علم منطق کی تحصیل کے اوپر، وہ علم منطق کی غرض ہوگی۔ مثلا مثال کے طور پر علم منطق کی غرض کیا ہے؟ فکری غلطی سے بچنا۔ تو یہ فکری غلطی یہ طالب علم کے ملحوظ ہے اور یہ برانگیختہ کرتی ہے طالب علم کو کہ وہ منطق کو سیکھے تاکہ وہ فکری غلطی سے بچ سکے۔ لِأَلَّا يَكُونَ النَّاظِرُ عَابِسًا، غرض کا جاننا کیوں ضروری ہے اس پر دلیل دیتے ہیں۔ غرض کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ طالب علم اس کی کوشش، اس کی محنت عبث اور بیکار نہ ہو، کیونکہ اس کے پیش نظر ہے کہ اس علم کی غرض کیا۔ جب یہ چیز اس کے پیش نظر ہوگی تو اس کی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ وثانیہ المنفعت، دوسری چیز رؤوس ثمانیہ میں سے وہ منفعت ہے، یعنی علم کا فائدہ، کہ علم حاصل کرنے کے بعد مجھے کیا حاصل ہوگا۔ مثلا مثال کے طور پر علم منطق ہے تو علم منطق سیکھنے کے بعد، علم منطق کو حاصل کرنے کے بعد مجھے فائدہ کیا حاصل ہوگا، تو یہ جاننا دوسرے نمبر پر اس کا ضروری ہے۔ اور فائدہ کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس علم کی تحصیل کے اندر جو طالب علم پر مشقت آئے، جو مصائب آئیں، جو پریشانی اور مشکلات آئیں، تو وہ طالب علم ان کو آسانی سے جھیل سکے، وہ آسان ہو جائیں طالب علم کے لیے۔ کیونکہ جب پیش نظر کسی بھی شے کا فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے اس شے سے یہ فائدہ حاصل ہوگا، اگرچہ اس کو حاصل کرنے کے اندر مشکلات سے اور مصائب سے گزرنا پڑے، چونکہ فائدہ پیش نظر ہے تو اس لیے وہ مشکلات انسان کو پھر پڑے، چونکہ فائدہ پیش نظر ہے تو اس لیے وہ مشکلات انسان کو پھر پریشان نہیں کرتی، تو وہ مشکلات پھر آسان ہو جاتی ہیں ان کو جھیلنا اور ان کو برداشت کرنا۔ تو علم منطق کا فائدہ وہ ہے فکری غلطی سے بچنا، غرض بھی یہی ہے اور فائدہ بھی یہی ہے۔ غرض اور فائدہ ان میں اتحاد ذاتی اور تخایر اعتباری ہے، یعنی ایک ہی شے وہی غرض ہوتی ہے، وہی فائدہ کہلاتی ہے، صرف فرق اعتباری ہے۔ یعنی اگر یہ اعتبار کریں کہ اس نے فاعل کو فعل کے اوپر برانگیختہ کیا ہے تو یہ غرض ہے، اور اگر ہم یہ اعتبار کریں کہ یہ فعل کے بعد فاعل کو شے حاصل ہوئی ہے تو اس کو ہم فائدہ کہتے ہیں۔ وثالثھا التسمیہ، تیسری چیز رؤوس ثمانیہ میں سے جس کا جاننا ضروری ہے وہ ہے علم کی وجہ تسمیہ، علم کا نام۔ اور جو طالب علم علم کی وجہ تسمیہ کو جان لے گا تو اجمالی طور پر اس علم کے بارے میں اس کے پاس خاکہ موجود ہوگا کہ اس علم کے اندر کیا کیا بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر منطق ہے تو منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ نطق سے نکلا ہے، اور نطق کے دو معنی ہیں، نطق ظاہری اور نطق باطنی۔ تو چونکہ یہ علم نطق ظاہری اور نطق باطنی دونوں کے اندر یہ تقویت دیتا ہے، اس وجہ سے منطق کو منطق کہا جاتا ہے، اور نطق باطنی یہ ادراک ہوتا ہے۔ اب جس طالب علم کو منطق کی وجہ تسمیہ معلوم ہوگی تو اس کو اجمالی طور پر علم منطق کے بارے میں یہ معلوم ہوگا کہ منطق کے اندر علم کے بارے میں، ادراک کے بارے میں بحث ہوتی ہے، اور اسی طرح اشیاء کی حقیقتوں اور ماہیتوں کے بارے میں بحث ہوتی ہے، اور ماہیتوں کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ ورابعھا، اور چوتھی چیز جس کا جاننا ضروری ہے وہ ہے مؤلف کا نام، کتاب کے مؤلف کا نام، کہ مصنف کون ہے۔ یہ کس لیے؟ تاکہ طالب علم کا دل مطمئن ہو، یعنی جب طالب علم یہ دیکھے گا کہ اس کتاب کا جو مؤلف ہے یہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ یہ اپنے فن کے اندر ماہر ہے، تو پھر وہ اس کی کتاب کو شوق کے ساتھ پڑھے گا اور اس کی تحصیل کے اندر اور طلب کے اندر وہ مقدور بھر کوشش کرے گا۔ وخامسھا انہ فی ای مرتبۃ ہوا، پانچویں چیز یہ ہے کہ علم کا مرتبہ کیا ہے۔ یہ مرتبہ کا جاننا کیوں ضروری ہے؟
کیونکہ علوم کے اندر جو ہے وہ ترتب پایا جاتا ہے، یعنی بعض کے اوپر بعض علوم کا سمجھنا بعض علوم کے اوپر موقوف ہوتا ہے، تو جو موقوف علیہ علوم ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنا پہلے ضروری ہوتا ہے، پھر جا کر جو موقوف علم ہے اس کی تحصیل ممکن ہوتی ہے۔ جس طرح کہ مثلا مثال کے طور پر علم نحو ہے، تو علم نحو یہ علم صرف کے اوپر موقوف ہے، تو جو آدمی علم صرف کو پہلے نہیں سیکھے گا، ترتیب کا لحاظ نہیں کرے گا، وہ پہلے علم نحو کو سیکھنا شروع کر دے تو علم نحو اس کے لیے مشکل ہو جائے گی، کیونکہ علم نحو یہ علم صرف کے اوپر موقوف ہے، کیونکہ جب تک صیغہ کی پہچان نہیں ہوگی تو تب تک ہم اعراب اور جو نحو کے مقاصد ہیں ان کو ہم نہیں پہچان سکتے، تو اس لیے علم کا مرتبہ جاننا یہ ضروری ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ علم کی جنس کیا ہے، یہ علم معقولات سے ہے، منقولات سے ہے، اصول سے ہے یا فروع سے ہے، یہ دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس علم سے کہ جو لائق چیز ہے اس کو طلب کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک علم ہے معقولات سے اور اس سے ہم جو منقولات کے لائق جو احکام ہوتے ہیں وہ ہم معقولات سے طلب کریں، یا ہم منقولات سے معقولات کے لائق چیزیں وہ تلاش کرنا ہم چاہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر علم کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، تو جو علم سے لائق ہے وہی اسے طلب کیا جائے گا، اور یہ تب ہے کہ جب ہم یہ جانیں کہ یہ علم معقولات سے اس کا تعلق ہے یا منقولات سے، اصول سے ہے یا فروع سے۔ ساتویں چیز ہے تقسیم، یعنی کسی بھی علم کی تقسیم، اور تقسیم سے مراد یہ ہے کہ اس علم کے ابواب اور کتاب کے ابواب، علم کے ابواب جیسے ہیں، پہلا باب کلیات خمس کے بارے میں، یعنی نوع جنس فصل خاص عرض عام وغیرہ، اور دوسرا باب تعریفات کا، تیسرا باب قضایا کا، چوتھا باب قیاس اور قیاس کے نظائر یعنی استقراء اور تمثیل، اور پانچواں باب برہان، چھٹا باب جدل، ساتواں باب خطابہ، آٹھواں باب مغالطہ، اور نوواں باب شعر، اور بعض اس کے اندر الفاظ کی بحث کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں، تو اس طرح منطق کے کل 10 ابواب بن جاتے ہیں۔ اور کتاب کے ابواب مثلا کتاب کے ابواب کی جو صورت ہے وہ یہ بنے گی، مثلا منطق کی کوئی کتاب لے لیں تو اس کی عموماً تقسیم یہ ہوتی ہے کہ مثلا یہ کتاب ہے، یہ ایک مقدمہ پر، 3 ابواب پر اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ مقدمہ کے اندر منطق کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کو بیان کیا جاتا ہے، اور ابواب ثلاثہ میں سے پہلا باب مفہم، اور ابواب ثلاثہ میں سے پہلا باب مفردات کے بارے میں، دوسرا باب قضایا کے بارے میں، اور تیسرا باب حجت کے بارے میں ہوتا ہے، اور آخر میں جو خاتمہ ہوتا ہے، خاتمہ کے اندر اجزائے علوم کو بیان کیا جاتا ہے۔ 8ویں چیز رؤوس ثمانیہ میں سے وہ ہے تعلیم کے طرق۔ تعلیم کے طرق سے مراد ہے تقسیم، تحلیل، تحدید اور برہان۔ یہ ذرا تھوڑی سی تفصیل طلب چیز ہے، اس کو ہم ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تقسیم سے مراد ہے کہ التکثر من فوق الی اسفل، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف کثیر ہونا، یہ تکثر کہلاتا ہے۔ اور تحلیل کیا ہے؟ التکثر من اسفل الی فوق، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف کثیر ہونا، یہ تحلیل ہے۔ تقسیم سے مراد کیا ہے؟ تقسیم سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی مطلوب کی اوپر جو دلیل ہوتی ہے، دلیل کو، اس کے قیاس کو مرکب کرنا، یہ تقسیم کہلاتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارا مطلوب ہے العالم حادث، یہ ہمارا مطلوب ہے، مدعا ہے۔ اب ہم اس کو اوپر دلیل دیتے ہیں اور اس کے قیاس کو ہم مرکب کرتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے حد اوسط اس کی تلاش کریں گے۔ اس میں دیکھیے گا تکثر آئے گا، مدعا میں تکثر آئے گا، اور یہ تکثر فوق سے اسفل کی طرف تکثر ہوگا، یعنی کثرت آئے گی، تو ہم سب سے پہلے حد اوسط تلاش کریں گے،
حد اوسط ایسی چیز ہوتی ہے جس کا مطلوب کے موضوع کے ساتھ بھی تعلق ہو اور مطلوب کے محمول کے ساتھ بھی تعلق ہو. مطلوب یہی العالم حادث، یہ مدعا بھی ہے، مطلوب بھی ہے، نتیجہ بھی اس کو کہتے ہیں. دلیل سے پہلے یہ مطلوب ہے، مدعا ہے، اور دلیل کے بعد یہ نتیجہ بن جاتا ہے. تو ہمارے اس مطلوب کا موضوع ہے العالم اور اس کا محمول ہے متغیر. ہم ایسی حد اوسط تلاش کریں گے جس کا ہمارے مطلوب کے موضوع اور معمول دونوں کے ساتھ تعلق ہو. تو ہم نے جب اپنے معلومات کے اندر دیکھا تو ہمیں متغیر مل گیا. متغیر کا مطلوب کے موضوع کے ساتھ بھی تعلق ہے، وہ اس طرح کہ یہ موضوع کے اوپر محمول ہوتا ہے، اور محمول کے ساتھ بھی تعلق ہے اس طرح کہ یہ محمول کے اوپر اس کا حمل ہوتا ہے. مثلا العالم متغیر، تو یہ متغیر کا عالم کے اوپر حمل، اور وکل متغیر حادث، تو یہ مطلوب کے محمول کا اس حد اوسط کے اوپر حمل. تو اب یہ مقدمات بن گئے، العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ تکسر آ گیا اور نتیجہ نکلا العالم حادث. یہاں اب غور کریں کہ یہ فوق سے اسفل کی طرف تکسر ہے، کیونکہ جو کہ تکسر آیا، پہلے حد اوسط آئی، پھر صغری آیا، پھر کبری آیا، پھر اس کے بعد نتیجہ. تو یہ فوق سے اسفل کی طرف تکسر جو ہے یہ تقسیم ہے، اور اسی کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں قیاس کو مرکب کرنا یہ تقسیم ہے. دوسرے نمبر پر ہے تحلیل. تحلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اسفل سے فوق کی طرف تکسر، یہ تحلیل ہوتی ہیں. یعنی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ دلیل کون سا قیاس ہے اور اس کی کون سی شکل ہے. تو وہ اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ جو نتیجہ ہوتا ہے وہ قیاس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بعینی ہی مذکور ہے نتیجہ، یا نتیجے کی نکیز، یا بعینی مذکور نہیں ہے. اگر بعینی مذکور ہو تو یہ قیاس استثنائی ہے، اور اگر بعینی ہی مذکور نہ ہو تو اس کو قیاس اقترانی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہی جو ہم نے مثال دی العالم متغیر وکل متغیر، مثال کے طور پر یہی جو ہم نے مثال دی العالم متغیر وکل متغیر حادث، نتیجہ آیا العالم حادث. ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہمارا نتیجہ ہے یہ نتیجہ بذات خود یا اس نتیجہ کی نکیز وہ قیاس کے مقدمات کے اندر مذکور نہیں ہے، لہذا یہ قیاس اقترانی ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ دیکھی جائے گی کہ یہ قیاس کی شکل کون سی ہے چار شکلوں میں سے. تو اس کا ہم حد اوسط سے اندازہ کریں گے کہ حد اوسط دیکھیں گے صغری کبری دونوں میں محمول ہے یا دونوں میں موضوع ہے، یا صغری میں محمول اور کبری میں موضوع ہے، یا اس کا عکس ہے، یعنی صغری میں موضوع اور کبری میں محمول ہے. تو اس قیاس کے اندر جو ہمارے پاس موجود ہے العالم متغیر وکل متغیر حادث، اس کے اندر آپ دیکھیں متغیر حد اوسط ہے، یہ صغری میں محمول ہے اور کبری کے اندر موضوع ہے. اور ایسی شکل کے اندر حد اوسط صغری میں محمول اور کبری میں وہ موضوع ہو تو وہ شکل اول ہوتی ہے، لہذا یہ شکل اول ہے قیاس کی. تیسرے نمبر پر ہے تحدید. تحدید کا معنی ہوتا ہے حد بیان کرنا، تعریف کرنا. تو تعریف کیسے کی جائے گی؟ پہلے شے کے ذاتیات اور ارضیات وہ تلاش کیے جاتے ہیں. ذاتیات وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی نفی سے ذات کی نفی ہو جائے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو شے کے اوپر محمول ہوتی ہیں چیزیں، محمولات، سب سے پہلے ہم محمولات کو جمع کریں گے تو ان محمولات میں سے ذاتیات اور ارضیات کو ہم الگ الگ کریں گے اس طرح کہ جن کی نفی سے ذات کی نفی ہو جائے گی وہ ذاتیات کہلائیں گی اور دوسرے ارضیات ہوں گے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے ذاتیات میں کہ وہ ممیز ہیں یا ممیز نہیں. کہ وہ ممیز ہیں یا ممیز نہیں. اگر ممیز ہیں تو وہ فصل ہیں، اور اگر ممیز نہیں ہیں تو وہ جنس ہے. اب ہم نے مثلا تعریف حد تام، وہ کسی شے کی کسی ماہیت کی ہم نے حد تام کرنی ہے تو منطق بتاتی کہ حد تام وہ کسی شے کی جنس سے قریب اور فصل قریب سے ہوتی ہے. تو ہم مثلا انسان کی تعریف کریں گے، انسان کے پہلے ذاتیات ڈھونڈیں گے، ذاتیات میں سے پھر جنس اور فصل وہ الگ الگ کریں گے، پھر جنس میں سے جنس سے قریب اور جنس سے بعید کو الگ الگ کریں گے،
اور ادھر فصل قریب اور فصل بعید کو، پھر ہم جن سے قریب کو اٹھائیں گے اور ادھر سے فصل قریب کو اٹھا کر انسان کی تعریف کر دیں گے، تو یہ تعریف بن جائے گی الانسان حیوان ناطق۔ تو یہ چیز ہے کہ تعلیم کے طرق میں سے یہ تیسری چیز ہوتی ہے تحدید، یعنی کہ حد بیان کرنا، اور کہ ایسا طریق قابل وثوق طریق جو یقین تک پہنچا دے۔ اور برہان سے مراد یہ ہے کہ قیاس کو جب ہم مرکب کریں گے تو اس کے اندر نہایت غور و فکر کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ یہ کن قضایا سے یہ قیاس مرکب ہے، کیونکہ مطلوب ہمارا یقین ہے، یقین کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے بدیہیات سے ہم قیاس کو مرکب کریں گے۔ باقی مشہورات، مظنونات اور ایسے جو مقدمات ہیں جو ظن کے مفید ہوتے ہیں، یقین کا فائدہ نہیں دیتے، ان سے ہم قیاس کو مرکب نہیں کریں گے۔ لیعرف ان الکتاب، یہ یہاں سے مصنف یہ جو رؤوس ثمانیہ ہیں ان کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو کتابوں کے آغاز کے اندر کیوں ذکر کیا جاتا تھا، یا کتابوں کے آغاز میں ان کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جو کتاب ان تمام امور کے اوپر مشتمل ہے یا بعض کے اوپر مشتمل ہے، تو اس لیے کتاب کے آغاز کے اندر ان 8 چیزوں کو ذکر کر دیتے تھے متقدمین۔ اقول وانا محمد فضل الامام، یہاں پر کتاب مکمل ہو گئی۔ اب آخر میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ اقول وانا محمد فضل الامام الخیر آبادی، میں کہتا ہوں کہ میں محمد فضل امام خیر آبادی ہوں۔ ھذا آخر ما اردنا جمع و تعریف فی حاضر رسالہ، یہ وہ آخری بات ہے جس کی جمع اور تالیف کا ہم نے ارادہ کیا اس کتاب کے اندر، متقدمین کی کتابوں سے لے کر اور متاخرین کے کلمات سے لے کر۔ والغرض من ھذا التالیف، اب یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب سے لکھنے کا کوئی مقصد کو کاروباری یا ناموری یہ مقصد نہیں ہے۔ غرض اس کتاب کی تالیف سے کیا ہے، وہ ہے مقصد نہیں ہے۔ غرض اس کتاب کی تالیف سے کیا ہے، وہ ہے ابتدائی طالب علموں کو تعلیم دینا اور جو طالب علم ہیں ان کے اوپر معاملے کو آسان کرنا۔ فَإِن نَفَعَكَ أَيُّهَا الطالب الراغب، لہذا اے دلچسپی لینے والے، ذوق رکھنے والے طالب علم، اگر تجھے یہ اجالا، یہ جلدی کے اندر لکھا جانے والا رسالہ اگر تجھے کوئی فائدہ دے، کوئی معمولی سا نفعاً یسیراً تھوڑا سا بھی فائدہ دے، تو مجھے نہ بھولنا اچھے خاتمے کی دعا میں اور جہنم کی گرمی سے نجات کی دعا کے اندر۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا، اور اللہ تعالیٰ رحمت کاملہ بھیجے ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، اولاً و آخراً، درود اللہ تعالیٰ بھیجے اول میں، آخر میں، ظاہراً اور باطن۔